بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی میری ویڈیو کا عنوان ہے ساس کو بہو کے آنے کے بعد کیا کرنا چاہیے، اور خصوصاً جو ساس بننے والی ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو ہے۔ تو اگر آپ ایک یا دو عدد بہوؤں کی ساس ہیں تو بہو کے آنے کے بعد آپ پر سب سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آنے والی لڑکی جہاں اپنے ساتھ والدین کو، گھر کو، بھائی بہنوں کو چھوڑنے کا دکھ ساتھ لائی ہے، وہاں وہ نئے گھر کے سپنے اپنی جگہ بنانے، سب کو خوش رکھنے اور سب سے بڑھ کر میاں کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزارنے کے سپنے بھی ساتھ لے کے آئی ہے۔ اس کے لیے سب کچھ نیا ہوتا ہے۔ وہ بچی یا لڑکی اسکول کالج لائف سے نکل کر اچانک ایک اجنبی گھر میں پہنچ جاتی ہے۔ اپنے ماں باپ کے گھر وہ مونڈ کے مطابق یعنی دل میں آئی کام کرتی ہے۔ اگر آپ اس کے آتے ہی ساری ذمہ داری اس پر ڈال دیتی ہیں تو اس کا گھبرا جانا، بیزار ہو جانا، چڑچڑا ہو جانا یقینی ہے۔ کچھ باتیں جن پر آپ عمل کر کے اپنی بہو کو نئے گھر میں وہ سکون اور خوشی دے سکتی ہیں خالہ جان جس کا اس نے سوچا تھا، اور بدلے میں آپ کو وہ محبت اور پیار ملے گا جس کی آپ کو چاہت ہے۔ تو خالہ جان غور سے ضرور سنیے گا یہ باتیں۔ سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ بہو کے آتے ہی اس کے سونے جاگنے، اٹھنے بیٹھنے پر تنقید مت کرنا۔ نیا گھر، نیا ماحول، اس کو ایڈجسٹ ہونے میں وقت لگے گا۔ اپنی روٹین بنانے کے لیے اسے وقت چاہیے گا، اور آپ اسے یہ وقت دیں 15 دن، 20 دن، 1 مہینہ، تاکہ کم از کم وہ نئے گھر میں سیٹ ہو سکے۔ جب بھی سامنا ہو بہو کا، پیار سے اس کی طرف دیکھیں، منہ بنا کے نہیں دیکھنا ایسے ایسے کر کے، بلکہ پیار سے دیکھیں اور مسکرائیں۔ صبح اٹھ کر جب وہ آپ کو سلام کرے تو اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیریں۔ دن میں اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی رہیں، لیکن یاد رہے کہ ایسی باتیں نہیں جس میں آپ اسے اپنے گھر کے اصول سمجھانا شروع کر دیں، بلکہ اس سے اس کے بارے میں پوچھیں، اپنی پرانی باتیں اس کو بتائیں۔ اس طرح سے آپ اجنبیت کی دیوار کو گرانے میں کافی کامیاب ہو جائیں گی۔ تو خالہ جان بہو کے آتے ہی اسے گھر کے کاموں میں نہ پھنسا لیں۔ اگر وہ اپنی خوشی سے آپ کی مدد کرنے لگے تو روکنا بھی نہیں، لیکن اس پر ایک دم سے ذمہ داری نہ ڈالیں۔ رمضان میں اچانک سب گھر والوں کے لیے سحری کا انتظام اس کے سپرد نہ کریں کہ سارا کام تمہیں نمٹانا ہے سحری کا۔ آپ بڑی ہیں، آپ جیسے پہلے کر رہی تھیں اسی طرح کرتی رہیں۔ خدا نہ خواستہ اسے آپ اپنی زندگی کی آخری اسٹیج پر تو لے کے نہیں آئی کہ آپ اب مر رہی ہیں اور ابھی لے کر کے آئی اس لیے سارا کام اس پہ سونپ دیں، بلکہ اس کے آتے ہی آپ کو یہ سب کام منع ہو گئے ہیں، گویا کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتی رہیں، ساتھ ساتھ اس کی مدد بھی کرتی رہیں۔ جیسے برتن لگا دیے، برتن اٹھا دیے، آملیٹ کے لیے پیاز کاٹ دیا، اسی طرح کے دوسرے چھوٹے چھوٹے کام۔ وہ بچی جو والدین کے گھر تھی تو آخری 1 گھنٹے میں والدہ کی مدد کراتی تھی، اور اگر اب اسے آتے ہی انتظام سنبھالنے پر آپ لگا دیں گی خالہ جان تو اس کا دل تو برا ہوگا نا۔ کم از کم تو اسے اپنائیت کا احساس دیجئے۔ اگلے دن وہ آپ کے شانہ بشانہ کچن میں کھڑی ہوگی انشاءاللہ۔ اگر بہو کی کوئی بات بری لگ جائے تو بجائے منہ ماں پھلانے کے، منہ پھلا کر کے بیٹھ جانے کے، یا بیٹے کے کان بھرنے کے بجائے بہت پیار سے، جس طرح آپ اپنی بیٹی کو بتاتی ہیں یا جس طرح آپ اپنی بیٹی کے لیے سوچتی ہیں، اسے بھی بتا دیجئے بغیر کسی طنز اور شکایت کی آمیزش کے۔ اس کا بہت مثبت اثر ہوتا ہے، یقین اور اعتماد کی فضا بحال ہوتی ہے۔ تو خالہ جان اپنے چھوٹے موٹے کاموں میں بہو سے مشورے بھی لیجئے۔ مثلا کسی پارٹی شادی میں جانا ہے تو کپڑوں کے متعلق چپل کون سے پہنے جائیں، کسی کو گفٹ دینا ہے تو اس سے پوچھ لیں
کسی کی دعوت ہے تو کیا پکایا جائے وغیرہ وغیرہ. اس طرح اجنبیت بھی ختم ہو جاتی ہے. بہو اگر کچھ پکائے اور وہ اچھا نہ پکے تو بجائے کیڑے نکالنے کے ایسا بنا دیا یہ کر دیا، اس کی ہمت بڑھائیں کہ کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے، ایسے ہی پکانا آتا ہے، دل برا نہ کرو، اگلی بار ٹھیک بن جائے گا، مجھے بھی تو پہلے نہیں آتا تھا، یہ بات کہہ لیو. تو پکا کر یہ کہنا کہ میں پکا کر اب ایکسپرٹ ہو گئی ہوں، پہلے مجھے بھی نہیں آتا تھا، تم بھی سب سمجھ جاؤ گی. اس طرح آپ اسے خود اعتمادی دیں گی. کبھی کبھی بہو کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کر لیجئے، مل کر قہقہے لگا لے، ایک دوسرے سے ہلکی پھلکی مستی بھی کیجئے، اس سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں. اس کے سامنے اس کے گھر والوں کے بارے میں غلط بات نہ کیجئے، اس سے اس کے گھر والوں کا حال احوال پوچھ لیا کریں، تمہارے امی کیسی ہیں، تمہارے ابو کیسے ہیں، فون پہ بات ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. اس سے بہو کے دل میں آپ کی عزت بڑھے گی. کبھی کبھار خود بیٹے اور بہو کو کہیں کہ جاؤ گھوم پھراؤ، اس سے وہ یقیناً خوش ہوں گے. کسی نئے گھر کو بسانے اور مضبوط کرنے میں خالہ جان ساس کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. وہ جتنی محبت اور محنت سے اسے سنوارے گی، آنے والی کو جتنا پیار اور اعتماد دے گی، وہ اسے سود سمیت واپس ملے گا. یہ تو بہت ابتدائی ٹپس ہیں خالہ جان، شروع کے 6 مہینوں کی، اور اگر ان پر عمل کر لیا جائے تو اس کے بعد والے عرصے میں گھر میں سکون ہی سکون ہوگا. نہ بیٹا ماں سے بدزن ہوگا، نہ ساس کو لگے گا کہ بہو نے تو آتی بیٹے پہ قبضہ کر لیا، اپنے کہے میں کر لیا، اور نہ بہو کے دل ساس سے برا ہوگا. اپنے گھر کو پرسکون بنانے کے لیے تھوڑی سی قربانی تو دیجیے گا نا خالہ جان، تھوڑا ظرف بڑا کیجیے، برداشت کو اپنی طاقت بنائیے. یاد رکھیے بڑا ہونے میں اور بڑا بننے میں فرق ہے. تو دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے، اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے. انشاءاللہ آگے اور ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.